بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق عاجزی۔ عاجزی کا مطلب ہوتا ہے بچوں بے بسی بے چار کی۔ سبق پڑھتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا خادم تھا۔ ایاز کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اسے بہت عزیز رکھتا تھا اور اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ بادشاہ کے اس سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے کہ یہ معمولی غلام بادشاہ کا اتنا مقرب کیوں ہے۔ مقرب کہتے ہیں بچوں قریبی کو۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، ایاز آپ کے ہیرے جواہرات کو چرا چرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کام کے لیے اس نے ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے۔ اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا۔ ایاز تنہا ہر چند روز بعد اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئے قیمتی جواہرات وہاں چھپا کر کمرے کو تالا لگا دیتا ہے۔ در حقیقت وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے۔ تنہا کا مطلب ہوتا ہے بچوں اکیلا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا خاص خادم ہوتا ہے جس کا نام ہے ایاز۔ بادشاہ کو جو ہے وہ اس کی نیک عادتوں کی وجہ سے وہ بہت پسند ہوتا ہے اور اس سے مشورہ لیے بغیر بادشاہ کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اور جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں وہ اس سے بہت جلتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں، تو وہ اس کی شکایت لگاتے ہیں بادشاہ کو اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس طرح وہ آپ کا خزانہ خالی کر رہا ہے، ایک کمرے میں بھرتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا سب کے سب جائیں اور اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ اس میں ہو وہ لے آئیں۔ مطمئن کرنے کا مطلب ہوتا ہے بچوں تسلی دینا یا تسلی کے لیے۔ بادشاہ نے ان کی تسلی کے لیے، درباریوں کی تسلی کے لیے ان کو بولا کہ جاؤ اور اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو بھی اس کمرے میں ہو وہ لے آؤ۔ درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہیں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایسے جوتے کے جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں اور کچھ نہ ملا۔ پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے۔ انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی لیکن یہاں بھی انہیں کچھ نہیں حاصل ہوا۔ انہوں نے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیوں بھائی تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ ایک کمرے کو مخصوص کر اس میں تالا ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارا یہ طرز عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدگمان کرنے کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہوا۔ بچوں ماجرے کا مطلب ہوتا ہے واقعہ، کہ ان لوگوں نے تمام واقعہ جو ہے وہ بادشاہ کو سنایا کہ ہم نے وہ کمرہ کھولا، وہاں جو ہے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ایسے جوتے تھے، پھٹے پرانے جوتے پڑے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے زمین کھودی، زمین سے بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ اور بچوں بدگمان کا مطلب ہوتا ہے برا خیال، ٹھیک ہے۔ کسی کے بھی بارے میں دل میں برا خیال آنا بدگمانی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایاز نے جواب دیا۔ پھر بادشاہ سلامت نے ایاز کو بلوایا اور ایاز سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کمرہ بند کیا ہوا ہے اور اس میں پھٹی پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آخر ان کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کے جواب میں ایاز نے بادشاہ سلامت کو بتایا، میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا۔ چرواہا کہتے ہیں بچوں بکریاں چرانے والے کو۔ جھاڑیاں اور گھاس پھوس کاٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا اور اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔ میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتا کمرے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں، اے ایاز تم وہی چرواہے ہو، یہ تمہارا لباس ہے اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی حیثیت کو بھول مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ تو سنا بچوں، اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ اس نے بتایا کہ میں پہلے چرواہا ہوتا تھا۔ ایاز نے بتایا بادشاہ سلامت کو کہ میں پہلے چرواہا ہوتا تھا اور میں نے اپنا سب کچھ سنبھال کے اس لیے رکھا، جوتے اور کپڑے وغیرہ، کہ کہیں میں وزیر بننے کے بعد زیادہ تکبر میں نہ آ جاؤں، تو اس وجہ سے میں نے اپنی چیزیں سنبھال کے رکھی کہ میری جو پہچان ہے، جو میری حیثیت تھی وہ یہ تھی۔ اب اگر مجھے یہ وزیر کا رتبہ مل بھی گیا ہے تو میں زیادہ تکبر میں نہ آؤں۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک ایاز کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ قدر و منزلت کہتے ہیں عزت کو۔ یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگے۔ اب جب یہ بات سارے درباریوں کے سامنے آئی
تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور بغلیں جھانکنے لگے۔ بچوں یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جواب نہ بن پانا، یا کوئی بھی چیز جس کا کوئی جواب نہ ہو کسی کے پاس۔ بچوں اب آپ نے بھی یہ سبق پڑھنا ہے۔ اللہ حافظ۔